ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ یسوع مسیح میں آپ سب کو سلام۔ اس دنیا کے اوپر ایک ایسا بادشاہ حاکم ہے جو کہ تمام قبیلوں، امتوں اور سب سے بڑھ کر اس پوری دنیا کو جانتا ہے، اور آگے سے اس کو لیڈ کرنے کے لیے اس نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی قائم کیا ہے جو کہ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہر آرگنائزیشن کے اندر یا کسی کمپنی کے اندر تمام امپلائی مل کر کام کرتے ہیں، لیکن ان کے اوپر ان کا ایک باس، ایک ہیڈ ضرور ہوتا ہے جو کہ ان کو ہر کام کرنے کی تلقین اور ان کو اس کام کے لیے لیڈ کرتا ہے۔ اسی طرح بائبل مقدس کی گہری اور عماقی باتوں کو سمجھانے کے لیے خدا نے اپنے چرواہے یعنی خادم مقرر کیے ہیں۔ یرمیہ کی کتاب 3 باب میں یہوہ تبارک تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں تم کو اپنے خاطر خواہ چرواہے دوں گا اور وہ تم کو دانائی اور عقل مندی سے چرائیں گے۔ آمین۔ چرواہے کے لیے انگلش زبان میں لفظ پاسٹر استعمال ہوا ہے۔ مزید عبرانیوں کے خط میں خداوند کے رسول لکھتے ہیں، وہ اپنے فرشتوں کو تو ہوائیں مگر اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بنا کر استعمال کرتا ہے۔ تو گویا خادم خدا کے شعلے ہیں، اور اگر کوئی شعلے کو چھونے کی کوشش کرے گا تو وہ ضرور جل جائے گا۔ ہر آرگنائزیشن کے جاننے والے اپنے لیڈر کو اچھا نہیں جانتے، اس کو برے الفاظوں سے یاد کرتے ہیں، اور اسی طرح خدا کے ان خاص خادمین کو جن پر خدا کا مسا ہے، خدا کی حضوری ان پر رہتی ہے، جس کے وسیلہ سے خدا کام کرتا اور بولتا ہے، آج بھی لوگ ان کے بارے میں مختلف طرح کی بات چیت کرتے ہیں۔ پاسبان کا احترام کیا ہے؟ جھوٹے پاسبانوں یعنی منافق چرواہوں کی کس طرح تصدیق کی جا سکتی ہے؟ بغاوت کا انجام کیا ہوا جن لوگوں نے خدا کے کلام اور ان کے خادمین کی عزت نہیں کی؟ عزت و تکریم کا اجر۔ پاسبان کا احترام کرنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ بائبل مقدس اس کے بارے میں ہمیں شواہد فراہم کرتی ہے کہ ہم اپنے پاسبان کا احترام کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ارشاد اعظم کا بوجھ اس کے کاندھوں پر ہے۔ پاسبان مسیح کے ایلچی ہیں۔ مسیح یسوع میں ہمارے روحانی ماں باپ تعلیم دیتے، کلام سناتے اور اچھا انتظام کرنے میں ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ کلیسیاؤں کے لیے دن رات ایک کر کے محنت کرتے ہیں۔ کلیسیاؤں کی ترقی، شفا اور بحالی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں۔ شفا کی بخشش خدا نے اپنے خادمین کے ہاتھ میں رکھی ہے۔ نیز خدا کی باتوں کا پوشیدہ مطلب، خدا کے کلام کو جاننے کا عزم جو ہے، خدا نے اپنے خادمین کے سپرد کیا ہوا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ خدا کے خادمین کی عزت کریں۔ کس طرح ہم جھوٹے چرواہوں کو پہچان سکتے ہیں؟ پطرس رسول اس بات کے بارے میں ہمیں آگاہی فراہم کرتے ہیں کہ بتھیرے ایسے اٹھ کھڑے ہوں گے، بلکہ ابھی اٹھ کھڑے ہیں، جو کہ خدا کے کلام کو مختلف درجوں میں تقسیم کرتے ہیں، پاک نوشتوں کی مخالفت کرتے ہیں، اپنے لیے ہر طرح کی آسائشات حاصل کریں گے۔ ان کی پوری یہ کوشش ہوگی خدا کا کلام ترقی کرے یا نہ کرے، ہماری جیب ہر وقت روپے پیسے سے بھری رہے تاکہ ہم اپنی لائف کو انجوائے کرنے والے بن سکے، کیونکہ وہ خدا کی نہیں بلکہ اپنے پیٹ کی عبادت کرتے ہیں۔ نیز یسوع مسیح نے اپنی پاک زبان سے بیان کیا کہ کس طرح ہم اس شخص کو پہچان سکتے ہیں کہ وہ خدا کی حضوری میں رہنے والا ہے یا دنیا دار ہے۔ برا درخت اچھا پھل نہیں لا سکتا اور نہ ہی اچھا درخت کبھی برا پھل لا سکتا ہے۔ ان باتوں کو مد نظر رکھ کر ہم لطیف اور کثیف میں فرق واضح سمجھ سکتے ہیں۔ بائبل مقدس بارہا ایسے موقع اور ایسے شواہد اور حوالہ جات ہمارے سامنے پیش کرتی ہے جس کے ذریعہ سے ہم اس بات پر غور کر سکیں کہ خدا نے کبھی بھی اپنے لیڈرز کی، اپنے خادمین کی، اپنے پاسٹرز کی یعنی اپنے چرواہوں کی عزت پر داغ یا کوئی بھی حلف نہیں آنے دیا۔ سب سے پہلے یسایہ کی کتاب میں ممسوح کروبی جو کہ لوسیفر کہلاتا تھا، آسمان پر سے زمین پر گندگی کی طرح اس لیے پھینک دیا گیا کیونکہ اس نے یہ سوچا کہ میں اپنا تخت
برے سے بھی اونچا بناؤں گا، جو کہ خدا کا سب سے اعلیٰ خادم یعنی مسیح یسوع ہے۔ سدوم اور عمورہ جن کو آگ اور گندک کے ساتھ غرق کیا گیا، خدا کے فرشتے آدمی کے روپ میں لوط کے پاس آئے، لیکن جب وہاں کے لوگوں نے ان فرشتوں پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی اور کہا ان کو یہاں سے باہر نکال کہ ہم ان کے ساتھ مباشرت کریں، تو اسی وقت خدا کے قہر کی وجہ سے وہ لوگ اندھے ہو گئے اور بعد میں اس شہر کو آگ اور گندک کے ساتھ برباد کر دیا گیا۔ مریم جو کہ جناب موسیٰ کی بہن تھی، جس کو خروج کی کتاب 15ویں باب کے اندر نبیہ کہا گیا، یہ نبوت کر سکتی تھی، پیشن گوئی کر سکتی تھی کہ خدا کا کلام کس طرح کام کرتا ہے، لیکن جب اس نے اپنے بھائی موسیٰ کے خلاف منہ کھولا اور اپنے بھائی ہارون کے ساتھ مل کر اس کی چغل خوری کی اور ایسی باتیں کی جو کہ خدا کی نظر میں بری تھی، اور کہا کہ کیا خدا موسیٰ ہی کے ساتھ باتیں کرتا ہے، ہمارے ساتھ باتیں نہیں کرتا؟ بائبل مقدس آگے بیان کرتی ہے کہ خدا کا قہر اس خاتون پر اسی وقت بھڑکا جب خیمہ اجتماع کے اوپر سے خدا کا ابر جا چکا تھا اور یہ کوڑی ہو گئی۔ جناب موسیٰ نے اس کے لیے دعا بھی کی، لیکن خدا نے اس کی دعا کو نہیں سنا، کیونکہ اس نے خدا کے بندہ پر لب کشائی کی تھی۔ 3 خاندانوں نے مل کر جناب موسیٰ کے خلاف محاصرہ گھیرا کہ آؤ اس کو پکڑیں، کیا خدا صرف اسی کے ساتھ رہتا ہے؟ یہ کون ہوتا ہے ہم پر حکم چلانے والا؟ نیز روپے پیسے کے بارے میں بھی خدا کے بندہ پر غلط الزامات لگائے گئے، اور جناب موسیٰ کو دکھ کے ساتھ ساتھ کچھ غصہ بھی آیا، اور خدا کے بندہ نے وہاں پر اعلان کیا کہ جس کے ساتھ خدا ہے اور جس کو خدا نے چنا ہے وہ کل صبح اپنے بخور لے کر حاضر ہو۔ تمام لوگ جو جناب موسیٰ کے خلاف تعداد میں 250 لوگ تھے، الصبح اپنے چراغ لے کر ان کے سامنے آئے، جو کہ شمار میں 250 لوگ تھے، اور جناب موسیٰ کا قہر ان آدمیوں پر بھڑکا، اور خدا کے بندہ نے منہ کے بل ہو کر خداوند سے دعا کی، اور خداوند کا قہر ایسا ان پر بھڑکا کہ زمین نے اپنا منہ کھولا اور ان آدمیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا اور بالکل واپس اسی طرح ہو گئی، یہاں تک کہ ان کا مال و اسباب بھی وہاں پر نہ بچا اور وہ دم کے دم پاتال میں سما گئے۔ اور پھر خداوند کی حضور سے آگ نکلی اور ان 250 آدمیوں کو جنہوں نے اپنے ہاتھ میں بخور دان سنبھالا تھا بسم کر دیا۔ بالام خدا کا خاص نبی، جس کو خدا نے مقرر کیا تھا، ایک غیر قوم کے بادشاہ کی وجہ سے، اس کے پھسلانے کی وجہ سے اسرائیل پر 3 دفعہ لعنت کرنے کے لیے گیا، لیکن خدا نے تینوں دفعہ اس لعنت کو برکت میں تبدیل کیا، کیونکہ وہاں پر خدا کے عظیم ممسوح جناب موسیٰ اور ہارون موجود تھے۔ الیشا نے ان بچوں پر اس لیے لعنت کی کیونکہ انہوں نے اس کی عزت نہیں کی تھی، اس کو گنجے سر والا کہہ کر چڑھایا تھا، اور خدا کے بندہ ان کی طرف منہ کر کے ان پر لعنت کی تو بن میں سے 2 ریچھنیاں نکلیں اور انہوں نے 42 بچے پھاڑ دیے۔ الیشا کا شاگرد جیازی، جو کہ اس کی رفاقت میں رہتا اور خدا کے کلام کی باتوں کو جانتا تھا، نعمان کوڑی کے پیچھے اس کی ان باقیات چیزوں کو لینے کے لیے پہنچا، اور جب واپس آ کر الیشا نے اس سے سوال کیا کہ تو کہاں سے آیا، تو اس نے اس کا ٹھیک طریقے سے جواب نہ دیا، تو خدا کے بندہ نے کہا کہ دیکھ، نعمان کا کوڑ تجھے اور تیری اولاد کو نسل در نسل لگا رہے گا، اور جیازی اسی وقت کوڑی ہو کر برف کی مانند سفید اس کے پاس سے چلا گیا، کیونکہ اس نے خدا کے خادم کے سامنے جھوٹ بولا تھا۔ دوسری تواریخ میں ایک ایسے شخص کا واقعہ ملے گا جو کہ یہودا پر بادشاہ اور جس کا نام عزیہ ہے۔ اس نے اپنے دل کے اندر یہ ٹھہرایا کہ میں بادشاہ ہوں اور ہر کام کر سکتا ہوں، وہ کام بھی جو کہ خدا کے خادم کو کرنا مناسب ہے۔ وہ خدا کی بارگاہ کے اندر بخور جلانے کو گیا، مگر کاہنوں نے پوری کوشش کی کہ اس کو روکا جائے، کیونکہ یہ کام ہارون اور اس کی اولاد کا تھا، لیکن بادشاہ گھمنڈی ہو چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس کام کرنے کا ارادہ کیا اور اس کو کرنے لگا، اسی وقت اس کے ماتھے پر ایک کوڑ پھوٹ نکلا اور اپنے مرنے کے دن تک وہ
کوڑی رہا کیونکہ اس نے اس کام کو کیا جو کہ خدا کی نظر میں برا تھا۔ اس لیے جو کام خدا نے اپنے خادمین کے سپرد کیا، کبھی بھی آپ یہ مت سوچیں کہ وہ میں کر سکتا یا کر سکتی ہوں۔ خدا نے کسی وجہ سے اس کام کو ان کے سپرد کیا ہے۔ نئے عہد نامے میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ خدا نے کبھی اپنے خادمین کی رسپیکٹ کے حوالہ سے کمپرومائز نہیں کیا۔ اعمال کی کتاب 5ویں باب میں ان کا ذکر ہے، جنہوں نے اپنے دل کے اندر یہ ارادہ ٹھہرایا کہ ہم اپنی جائیداد بیچ کر ساری قیمت خدا کے رسولوں کے قدموں میں رکھیں گے، لیکن جب انہوں نے اتنی ساری دولت دیکھی تو ان کے دل کے اندر لالچ سما گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس میں سے کچھ حصہ رکھ چھوڑا۔ اور جب پطرس رسول کے سامنے پیش ہوا حننیہ، تو پطرس رسول نے پوچھا تو نے کتنے کی زمین بیچی؟ تو اس نے کہا جناب اتنے ہی کی۔ تو پطرس رسول نے کہا تو نے کیوں مجھ سے جھوٹ بولا؟ اور اسی وقت خدا کی مار اس پر پڑی اور وہ دم کے دم مر گیا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد اس کی بیوی آئی، اس سے بھی یہی سوال کیا گیا، اور جب اس نے بھی یہی جواب دیا اور خدا کے بندہ اور سب سے بڑھ کر پاک روح سے جھوٹ بولا، تو وہ بھی اسی وقت موت کے گھاٹ اتار دی گئی۔ اگر آپ نے جانے یا انجانے میں اپنے خادم کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے، اپنے پاسبان کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی بات رکھی یا جانے یا انجانے میں کوئی ایسی خطا ہو چکی ہے، تو خداوند سے توبہ کریں۔ ہمارا خدا محبت ہے، لیکن محبت کے ساتھ ساتھ وہ بسم کرنے والی بھی آگ ہے۔ صادق کی حفاظت کرتا، لیکن شریر کو عدالت میں بری نہیں کرتا، بلکہ اس پر مار پڑتی ہے۔ خدا اپنے خادمین سے پیار کرتا ہے، خدا ان کی رسپیکٹ کروانا چاہتا ہے۔ آئیں توبہ کریں، خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور سب سے بڑھ کر نئے سرے سے پیدا ہوں۔ اور جن لوگوں نے ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونے میں مدد فراہم کی، ان کی دل کے ساتھ رسپیکٹ کریں۔ یہ سیریز ابھی جاری ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ کون سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے عزت اور خدا کے بندہ کی رسپیکٹ کی، تو خداوند نے دلدار بادلوں کو کھول کر اور آسمان کی کھڑکیاں کھول کر ان پر برکتیں بسائیں۔ ملاکی کی کتاب کے اندر لکھا ہے میں خدا لا تبدیل خدا ہوں۔ آئیں اسی کی طرف غور کریں، اس کے بندوں کو رنجیدہ نہ کریں، کیونکہ دن رات ایک کر کے وہ ہماری ترقی کے لیے کام کرتے ہیں۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم جانیں گے یہوہ تبارک تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو 10 احکام ہی کیوں دیے۔ کیا بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش ہی کی کتاب ہے؟ موسیٰ کی لاش پر فرشتوں کی آپس میں زبردست بحث کیوں ہوئی؟ آگے آنے والی ویڈیوز کو مس مت کریں، بلکہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا۔ اسٹے بلیسڈ، بی سیف اینڈ اسٹے کنیکٹڈ۔ آمین۔